طارق جمیل صاحب کے اوپر میں آج اپنی ذاتی رائے دینا چاہوں گا، کیونکہ طارق جمیل صاحب ایک وہ پرسنالٹی ہے کہ جنہوں نے مذہب کے لیے، دین کے لیے بے شمار بے پناہ خدمت انجام دی ہے، اور طارق جمیل صاحب کے فالوور، ان کے ماننے والے، ان کے موقدین لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں پہ ہیں۔ اور جو چیز ابھی طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو سہانیہ پیش آیا ہے، میں اسی حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اور بات سے شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ پاک اپنی کتاب میں خود فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ تو ایک قرآن میں اللہ کا ایک فرمان ہے۔ دوسری چیز، اللہ نے علماء کے لیے کہا ہے کہ یہ علماء میرے انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک نئی تقریباً مختلف 4-5 آیتوں میں اللہ نے علماء کے بد کرداری کے بارے میں بھی تذکرہ کیا ہے، جس میں سورہ توبہ، سورہ احزاب، سورہ البقرہ اور سورہ مائدہ، ان علماء کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جو بد کردار ہیں۔ تو بڑے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں کسی بھی علماء کے لیے، اور طارق جمیل صاحب جو ہے ہمارے ایک اسلامی اسکالر ہے۔ میں یہاں پہ طارق جمیل صاحب کی کردار کشی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنی ایک رائے، اپنا ایک مشورہ اور ایک تجزیہ دینے آیا ہوں۔ وہ میری ذاتی اس میں طور پہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی، اس کا فیصلہ تو آپ ہی لوگ کریں گے۔ طارق جمیل صاحب نے ساری زندگی اللہ اور رسول کی بات کی ہے، اور اب آ کر یہ چیز معاملات ہوئے ہیں اور بڑی ایک سبکی اٹھانا پڑی انہیں، اور ایک یہ چیز بڑی نامناسب رہی ہے کہ جس طرح ان کو تبلیغ کی جماعت سے نکالا گیا۔ اور دوسری بات، ان پہ جو چارج لگایا گیا وہ یہ ہے کہ کسی سیاسی ایک شخصیت کے اوپر یا کسی سیاسی جو ہے ایک آپ کے تنظیم کے اوپر جو ہے ان کی وابستگی کا اظہار کیا گیا۔ میں یہاں پہ جو ہے تبلیغی جماعت کی کمیٹی کے ساتھ ہوں کہ ایک اسلامک اسکالر جس کا کام پوری جماعت کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، جس کا مقصد اصلاح ہوتا ہے اور اصلاح بھی اجتماعی طور پر ہوتا ہے، تو لہٰذا کسی بھی اس طرح کے معاملات میں کسی شخصی پہلو کو سامنے رکھ کر یا کسی ایک سیاسی جماعت کو لے کر چلنا جو ہے میرے خیال سے احتیاط کا دامن پکڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کسی نہ کسی سیاسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی عمران خان کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر یہ میرے ذاتی فیل ہونا چاہیے۔ اس کے اندر آپ کی یہ چیز ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے پارٹی بن جائیں یا کسی طور پہ دوسرے کی آپ کی انکلیشن نظر آئے۔ وہ مذہب میں اور دین کی تبلیغ کے اندر یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ چیز پیش ہوئی ہے تو ان کو خود اپنے طور پر اپنا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ انسان ہے وہ، اور غلطی سے صرف اللہ کی ذات ہی مبرک ہے، ورنہ باحیثیت انسان اولیاءوں سے، ولیوں سے، صحاباؤں سے اور سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور غلطی جو ہے وہ اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے، اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طارق جمیل صاحب کے ساتھ آزمائش ہو، میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ عزت یا ذلت کا معاملہ ہو۔ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے، جتنی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس پر آزمائش بھی اتنی بڑی آتی ہے۔ تو طارق جمیل صاحب کو چاہیے اپنا محاسبہ کریں، اپنی چیز کو وہ کریں، اس کو وائر کریں، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں اس کو بالکل بڑا دل رکھ کر اس کی جو ہے اپنی غلطی کو، اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں اور یہ معاملہ درستگی کی طرف جا سکتا ہے تو بالکل کریں، اور تبلیغ جماعت کی کمیٹی سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کی پوری کمیٹی بڑے دل کی اور بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا کام ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور بھٹکوں کو ہی اس کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ خود طارق جمیل صاحب ساری زندگی لوگوں کو جو ہے اس طرف لے کر آتے رہے ہیں، تو یہ بھی وہ اپنے کو اصلاح کریں، اپنے معاملات کو درست کر کے جائیں اور اس کی وہ اصلاح کریں۔ طارق جمیل صاحب کی کچھ جو ہے کلپس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں صرف شخصیت کی اساسینیشن نہیں کر رہا ہوں، مگر انسانی کمزوریوں کی بات کر رہا ہوں، کہ یوٹیوب پہ بھی دیکھے، فیس بک پہ بھی دیکھے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے غلط، کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ لڑکیوں سے، خاص کر یونیورسٹی کی لڑکیوں سے جا کے ہینڈ شیک کر رہے ہیں، یا گاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ یونیورسٹیز میں گئے لڑکیوں کی اور آپ فلائنگ کس کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے صرف دیکھا ہے، مجھے اس کی حقیقت کی نہیں پتہ، آیا یہ صحیح ہے غلط ہے، کتنے لوگوں کے پاس یہ بات پہنچی، یا کہ میرا مقصد طارق جمیل صاحب کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ نہیں کرنا، ایسوسیشن نہیں کرنے کا مقصد نہیں ہے، مگر یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ اور اگر کچھ ایسا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی نیت دیکھتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے معاملات دیکھتا ہے۔
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا بنی اسرائیل کے قوم میں ایسے ایسے ولی بھی گزرے ہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی 500 سال کی عمریں رہی ہیں، ساری زندگی اپنے سجدوں میں گزار دیا، روزوں میں گزار دیا، تقوی میں گزار دیا، اور اللہ نے نا ان کو جو ہے نا جہنم واصف کیا. ان کا معاملہ جو ہے وہ جنت کے ساتھ نہیں بلکہ دوزخ کے لوگوں کے ساتھ کر دیا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کا معاملہ جانتا تھا. اللہ نقطہ نواز ہے، ایک غلطی پر معاف کرنے والا، غلطی کو معاف بھی کر سکتے، بڑی سے بڑی غلطیوں کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور ایک غلطی کے اوپر جو ہے نا جہنم حاصل کر سکتا ہے. تو لہٰذا میں اپنے طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ طارق جمیل صاحب ایک انسان ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی ہوئی ہو جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ان سے ہوئی ہے، تو اب توبہ کے دروازے کھلیں، ان کے لیے بھی کھلیں، توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، تبلیغی جماعت والوں سے جا کر رابطہ کریں، اور اگر گنجائش بنتی ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ واپس تبلیغی جماعت کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں، اور اللہ ان کے معاملات میں آسانی کریں. جزاک اللہ. اور دوسری بات، میں نے جو کچھ کہا ہے اگر آپ نے اس کو سنا ہے تو اس پہ اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. تھینک یو.